بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ جو ابھی نوعمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضور، آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیے اور مجھے اوپر بٹھا دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں، بادشاہ ہو تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ سائل ہو اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر آ گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب اپنا سوال پیش کرے۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہو اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتا، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہو، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے کہ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کی یہ آیات تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اس آیات سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اسی طرح اچھی ویڈیوز میں روزانہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔